نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اپنا یہ کتاب مقدس کی صورت میں نور نازل فرمایا ہے، اس کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کیا اور پھر اس نور ہدایت کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام جو نوع انسانیت کو ان کی فطرت کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، ظلمتوں تاریکیوں سے نجات دلانے کے لیے جو کوشش اور کردار ادا کرتے ہیں اور واقعات ماضیہ کے ذریعے سے درس اور عبرت اور سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کا تذکرہ ہوا کہ دنیا میں یہ جو ظلمتیں ہیں، وہ ظلم ہو، بد امنی ہو، بد اخلاقی ہو، یہ سب انسانیت کے لیے تباہکن ہے، ان سے نجات پانا ضروری ہے۔ تاریخ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت کے واقعات و احوال پڑھ لیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی طرح ظلمتوں سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کیا، اور اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کے کڑی کہ آپ بھی ان انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قوموں کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی قوم ہے، وہ آپ کی سخت دشمن بنی ہوئی ہے۔ جب آپ نے ان کے سامنے انہی کی فائدے کا یہ سچا پیغام رکھا، ماضی میں بھی ایسے ہی رہا اور خود حضور سے بھی ایسا ہی ہوا کہ جو قومیں مفاد پرستی، خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اس قوم کا سربرآوردہ طبقہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، ان کے جو مفادات اس وقت کے نظام سے جڑ جاتے ہیں، تو وہ کسی طرح بھی اپنے پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ یا تو اپنے اس نظریے اور فکر کو چھوڑ دو جس کی تم بات کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے ملک اور وطن سے نکال دیں، اس کو چھوڑ کر یا تو جو جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے، جیسے ہم زندگی گزار رہی ہیں، تو اس میں واپس آ جاؤ، یا یہ ہے کہ ہم ملک بدل کر تمہیں
یہاں سے جلا وطن کر دو۔ اور ایسا ہوا بھی، انبیاء علیہ السلام کو ان کے ملکوں سے نکلنا پڑا قوموں کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہجرت کا عمل کوئی پسندیدہ اور خوشگوار نہیں ہوتا کہ اپنے گھر بار، بیوی بچوں، اہل و عیال، خاندان، جہاں پلا پوسا بڑا جوان ہوا، اس سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں جا کر اپنی نئی طاقت و قوت یا نئی وسائل کو جمع کرنا اور زندگی گزارنا، یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قوموں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اس حد تک حد کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ظالم طاقتوں، قوتوں اور قوموں کو بری طرح سزا دی۔ اس کا قرآن ان الفاظ میں یہاں ذکر کرتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، جو اللہ کی سچی ہدایت کے منکر تھے، اس کو اللہ کی کتابوں کے، اللہ کی تعلیمات کے منکر تھے، انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ضرور اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ ہے کہ تم ہماری ملت اور ہمارے طریقے پر دوبارہ لوٹ آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہتے ہیں ان کی قوم کہ یا اے شعیب، یا تو واپس تم ہمارے مذہب اور ملت پر لوٹ آؤ، وگرنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اسی طرح دیگر رسولوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ جب رسولوں نے پیغمبروں کو دھمکیاں دیں، انہیں ڈرانے کی کوشش کی، انہیں جو ہے تکلیفیں دینے کی کوشش کی، تو فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی طرف ان کے پروردگار نے وحی نازل کی اور فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم یقیناً ظالموں کو اب تباہ و برباد کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں جو قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جو قومیں تباہ ہوتی ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم بد اعتقادی میں مبتلا ہو لیکن ظلم نہ کرتی ہو تو اس پر عذاب نہیں آتا۔ عذاب اسی قوم پر آتا ہے جو انسانیت پر ظلم، بدماشی اور زیادتی کرتی ہے، یہاں تک کہ انسانیت کے لیے جینا دوبھر کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی قومیں دنیا میں بھی تباہ و برباد کرتی ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یقیناً ہم ظالموں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بد اعتقادی کی سزا وہ آخرت میں ملے گی۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے یا کوئی اور کسی عقیدے کے طور پر کسی گمراہی میں مبتلا ہے، تو اس کی سزا اسے آخرت میں ملے گی۔ لیکن دنیا میں سزا جو ملتی ہے وہ ظلم کی بنیاد پر ہے۔ ظلم کوئی انسان مسلمان ہو کر کرے تو تب بھی وہ سزا کا مستحق ہے، غیر مسلم کرے تب بھی وہ سزا کا مستحق ہے۔ لیکن مسلمان ہو اور ظلم کرے یہ اس کی شایان نشان نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کے نظریے میں، اس کی بنیادی فکر میں توحید شامل ہے۔ توحید کا مطلب یہی ہے کہ ساری کائنات کا مالک، خالق وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس مخلوق کا مالک، خالق اللہ ہے اور رب اللہ ہے، رازق اللہ ہے جس مخلوق کا، تو اس مخلوق پر ظلم کرنا، اس کا رزق چھین لینا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، یہ کیسے مسلمان جائز سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے مسلمان ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نام کا ہو اور ظلم و زیادتی پر اتر آئے تو یقیناً وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ پھر ایک ظلم انفرادی ہوتا ہے، ایک ظلم اجتماعی ہوتا ہے۔ انفرادی اعمال کی سزا بھی زیادہ تر آخرت میں ملے گی، بلکہ قبر میں ملے گی۔ قبر میں زیادہ تر انفرادی اعمال کی سزا پوری ہو جائے گی۔ جو ظلم اجتماعی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر قوم جو ہے وہ قسم و پرسی میں، ظلم میں اور مصائب میں گھر جاتی ہے، اس وقت کا حکمران طبقہ، اشرافیہ، سرمایہ دار وہ لوٹ مار کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، تو پھر اس قوم پر مجموعی طور پر اللہ کی طرف سے تباہی آتی ہے۔ پہلی قوموں کو تو تباہ کر دیا جاتا تھا،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس قوم کو من حیث المجموع تباہ تو نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ایسے مسائل اور حالات پیش آتے ہیں جو انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ زوال میں قوم چلی گئی، عزت ختم ہو گئی، بدامنی پھیل گئی، یہ جو آج کل ہمارے ملک میں بھی حالت ہمیں نظر آتی ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی سزا ہے۔ قوم پر بھی ایسے ظالم حکمران مسلط ہو گئے کہ جنہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی ہی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے پھر وہی نازل کی انبیاء کی طرف کہ ہم ان ظالموں کو ضرور تباہ و برباد کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ، اور یقیناً ہم تمہیں سکونت اختیار دیں گے، ہم تمہیں ٹھہرائیں گے ان کے بعد ان کی اس سرزمین میں۔ اب اس سرزمین میں ٹھہرانا اس بات سے اشارہ ہے، یہ کنایا ہے اس بات سے کہ ظالم حکمرانوں کی تباہی و بربادی کے بعد پھر اللہ مظلوموں کو ان کی جگہ عطا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پھر حکمران بنتے ہیں۔ دوسری جگہ پر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یرث الارض من عبادہ الصالحون، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نیک اور صالح اور مظلوم بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر زمین کا وارث بناتا ہے، زمین کی حکمرانی انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، یقیناً ہم تمہیں ٹھہرائیں گے، سکونت اختیار دیں گے، الارض زمین میں، من بعد ان کی ہلاکت کے بعد۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جو میری وعید سے ڈر گیا۔ یہ در حقیقت پیغام اس کے جس کے دل میں آخرت کا ڈر اور خوف ہے، جس حوالے سے فکر مند ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا اللہ کے حضور ایک دن حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ اس کے حق میں اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً وہ بعد میں وہیں رہیں گی، اللہ ان کو عزت سے ہمکنار کرے گا۔ اور وہ نکالنا تو ان مظلوموں کو چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان ظالموں کو وہاں سے تباہ و برباد کر کے نکال دیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح کی دعا کی۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اس کا فاعل انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے انبیاء نے فتح کی دعا مانگی جب ان پر ظلم ہوا انتہائی مظلومیت کے ساتھ، جب ان کی کوئی بظاہر بچنے کی صورت نہیں تھی، ظالموں نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا، تو پھر انہوں نے اللہ سے ان ظالموں کے خلاف دعا کی، یا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر ہماری مدد کر۔ تو اللہ نے ان کی مدد کی، ان کی یاوری کی، اس ظالموں کو شکست ہوئی۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر طرح کا ظالم سرکش وہ ہلاک اور نامراد ہوا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور دوسرا وَاسْتَفْتَحُوا کا فاعل وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ظالم جو ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس مدد بھی ہماری ہوگی، جیسے کہ قریش مکہ ایک طرف مظلوموں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، دوسری طرف بدر کے معرکہ میں جب نکلنے لگے تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتی ہیں، قرآن نے ذکر کیا کہ وہاں بیت اللہ کو غلاف کو پکڑ کر کہتی ہے کہ اللہ اگر یہ لوگ حق پر ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہم پر پھر بارش نازل فرما پتھروں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اللہ ہم پر جو ہے نا پتھروں کی بارش نازل فرما، یعنی حق پر ہم ہی ہیں، یہ حق پر نہیں ہے، لہذا وہ ہماری مدد فرما۔ تو وہاں حالانکہ یہ ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، پیغمبر سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو ظالم بھی بس اوقات اپنے ظلم کو وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔
انہوں نے وَاسْتَفْتَحُوا فتح کی دعا مانگی، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان یاد رکھا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کہ جو بھی ظالم سرکش ہوگا وہی ناکام و نامراد ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ظالم مانگتا رہے تو اللہ اس کی بھی مدد کرے گا، مظلوم مانگے گا تو اللہ اس کی بھی مدد کرے گا، نہیں، اللہ کی مدد تو مظلوموں کے ساتھ، ظالم کو شکست دی ہوگی، وہ ناکام ہی ہوگا، وہ چاہے کتنی دعائیں بھی کرتا رہے، دنیا میں اس کے لیے ناکامی، ذلت اور رسوائی ہے، اور آگے من ورائہ جہنم، آگے اس کے لیے جہنم، وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اس جہنم کے اندر اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا پانی، اور وہ بھی پیپ زدہ، جیسے کہ زخم کے اندر سے بسا اوقات جب پیپ پڑ جاتی ہے، پانی اس سے بہتا ہے، تو وہ جو پانی ہوگا وہ پیپ کی صورت میں ہوگا، اور وہ بھی انتہائی کھولتا ہوا ہوگا کہ اس جہنمی کے لیے اس کا پینا بڑا مشکل اور دشوار ہوگا، پینا چاہے گا مجبوراً پیاس کی شدت سے تو اندر نہیں نکل سکے گا، تکلیف اور شدت کی اذیت ہوگی، اس کو قرآن نے کہا وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ سے اس کو پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، اور وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، لیکن وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اس کو وہ نگل نہیں سکے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اسے موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں۔ انسان کو بس اوقات ایسی تکلیف اور بیماری لاحق ہو جائے جو اس کے لیے بڑی اذیت اور تکلیف کا باعث ہو، وہ پھر موت خود مانگنے لگ پڑتا ہے کہ یہ ہر وقت کی مرنے سے، ہر وقت کی تکلیف جھیلنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ موت آئے اور ان تکلیفوں سے چھٹکارا ہو جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہے، لیکن وہاں اس کے ایک ایک عضو پر موت آ رہی ہوگی، ایک ایک عضو جو ہے اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہوگا، لیکن موت وہاں اسے آئے گی نہیں، مانگے گا موت کو، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت اسے نہیں آئے گی، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بلکہ اس سے آگے اس کے لیے سخت قسم کا عذاب اس کے انتظار میں کھڑا ہوگا، ایک سے ایک بڑھ کر عذاب ہوگا، ایک عذاب سے کچھ اس کو برداشت کرنے کی اس میں سخت پیدا ہوگی تو اس سے زیادہ سخت عذاب میں اس کو ڈال دیا جائے گا، جب اس عذاب سے وہ مختلف تکلیف برداشت کرتے کرتے جب اس کے اندر کچھ تھوڑی سی شکت پیدا ہوگی برداشت کرنے کی، اور سخت عذاب میں ڈال دی جائے گی، تو مسلسل طرح طرح کے عذابوں میں ایسا انسان مبتلا رہے گا جس نے دنیا میں سچ، حق اور دنیا میں مظلوموں کے خلاف ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیے رکھا۔ مثلاً ایسے لوگ جو دنیا میں کام کرتے ہیں، ظالم ہیں، ظالم بھی بس اوقات دنیا میں کوئی اچھا بھی کام کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ظالم حکمران وہ دنیا میں بس اوقات کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں، اچھا کام بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ان کے رویے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ مظلوموں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے، عوام کے حق میں نہیں ہوتی ہے۔ ظالم حکمران ہمیشہ سے، یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی ظالم حکمران رہے ان کی اس سے زیادہ بدتر حالت رہی ہے، عوام بیچاری عوام نام شبینے کو ترستی رہی اور وقت کے حکمران بدماشیاں کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیسر و کسریٰ کے احوال پڑھیں کہ کس طریقے سے جو وہاں کے حکمران عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہاں کا مزدور، کسان، حاری، محنت کش طبقہ کس قدر بے بسی اور بے چینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے مزید چلے جائیں، فرعون کے دور میں بنی اسرائیل کی کیا حالت تھی، قرآن نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، اور فرعونی کس قدر عیاشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نمرود کے حالات و واقعات پڑھیں، دیگر اس وقت کے ظالم حکمرانوں کے حالات پڑھیں، تو قرآن مجید یہاں یہی بات کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالم اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو ان کے اچھے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ اس کے اچھے کام کی مثال یوں ہے، مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی ہدایات کا انکار کر دیا، اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، کفروا بربہم، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے کرامات جیسے ریت ہوتی ہے،
رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سخت آندھی والے دن ہوا جو ہے اس ریت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ سخت جب آندھی آتی ہے نا تو اس وقت وہ ریت مٹی گرد و غبار ادھر سے اڑی ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے آندھی آتی ہے ادھر اڑا کے لے جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس ریت کی طرح اڑا دیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں ہوتی ان اعمال کی۔ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ انہوں نے کسب کیا اس میں سے کچھ پر بھی وہ قابو نہیں پا سکیں گے، قدرت نہیں رکھیں گے کہ جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے کسی کام آئے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی بہت دور کی گمراہی ہے، جو لوگ اس طرح کے اعمال کر بھی رہے ہیں تو ان کا کوئی ان سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی قدرت کے جو مظاہر پیدا کیے ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ان میں غور و فکر کرو، جیسے اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام ایک عدل پر مبنی بنایا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس مالک نے اپنی بہترین تدبیر کار فرمائی ہے، ایسے انسانوں کو چاہیے کہ اس سے سبق سیکھیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تعلیمات پر عمل کریں۔ الم تر ان اللہ، کیا انسان کو غور نہیں کرتا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ایک بہترین نظام ان کا بنایا ہے، ایک حق پر مبنی ہے، ایک سسٹم اللہ نے قائم کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، کوئی نئی مخلوق اللہ تمہاری جگہ پیدا کر دے۔ اور یاد رکھو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اللہ کے احکامات اور قوانین سے انحراف کرتی ہے تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی اور قوم کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تاریخ میں اٹھا کر دیکھنے ایسا ہوا ہے، عربوں کو اللہ نے اس پیغام کے لیے منتخب کیا، اپنا عظیم الشان پیغمبر بھی عربوں میں بھیجا، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس پر لبیک کہا ہے، تو عربوں کی اللہ نے دنیا میں بھی عزت قائم کی۔ لیکن جب انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ کی اس پیغام اور ہدایت سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت اقتدار چھین لیا، اگلے درجے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان کی جگہ دے دی۔ عربوں کے بعد جو ہے یہ ایرانیوں عباسیوں ہیں، اسی طرح جو ہے یہ ترکوں کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ ان میں جب کمزوریاں آئیں، عیاشیاں پیدا ہوئیں تو اللہ نے ان کی جگہ پر اور قوم سلجوکیوں کو پسند کیا، پھر سلجوکیوں کے بعد اس طرح عثمانی آ گئے، عثمانیوں کے بعد اسی طرح جو ہے ہندوستان میں مغلوں کو اللہ نے ہدایت، یہ تاتاری جو تھے ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے کر جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو اگلے درجے میں کسی دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی قوم اللہ کے پیغام کو جھٹلائے گی، پسے پش ڈالے گی، اسی طرح انفرادی طور پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان درست کام نہیں کرتا تو اس کو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ کوئی اللہ میاں اس کی محتاج ہیں، اس لیے جو ہے اس کی کوئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب سدھرتا ہے، کب ٹھیک ہوتا ہے، کب میرے راستے پر آتا ہے۔ سمجھے گا تو اپنے لیے سمجھے گا، نہیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی توفیق اور ہدایت سمجھ کسی اور کو دے دے گا، وہ کام کرے گا دین کا، تو دین کا کام کرنے اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منت منے کہ خدمت سلطان کنی، منت شناس کے ازو بخدمت بداش۔ بادشاہ کا جو ملازم ہے نا اس کو بادشاہ پر احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ جناب دیکھو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھنا چاہیے اس نے مجھے خدمت کے لیے قبول کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وگرنہ اس کی خدمت کرنے والے اور تھوڑے، اللہ میاں کے کام کرنے والے اور تھوڑے، کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی اور کو توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں، یہاں اگرچہ اجتماعی قوموں کی بات ہو رہی ہے لیکن انفرادی طور پر بھی یہی معاملہ ہے کہ یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا اور دوسری مخلوق لے آئے گا۔
اور یہ کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، کل قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ دنیا میں ظالم بھی جو ظلم کرتا ہے نا، وہ بھی مظلوموں کو اپنے ساتھ ملا کر کرتا ہے۔ کچھ مظلوم وہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، ان کو کچھ چھوٹی موٹی رعایات دے دیتا ہے، ان کو کچھ مراد دے دیتا ہے، وہ ان کے ظلم کا اعلی کار بن کر مزید درندگی پر اتر کر اکثر عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہی مثال کے طور پر ہمارے حکمران یہ کیا ہمارے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثریت تو ان کو ووٹ نہیں دیتی۔ تقریباً ہمارے ملک میں 60-70% ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوتا جی، اکثر نے تو ان کو رد کر دیا اور وہ ان کے ظلم اور زیادتی میں ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ووٹ دینے والے بھی سارے نہیں، ان میں سے بھی کچھ جو ہوتے ہیں نا، جو ٹوٹ قسم کے ان کے ہوتے ہیں، جو عوام کے اوپر خاص طور پر ہر علاقے کے جو چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں اور جو ان کے ماتحت اور رعایا ہوتی ہے، وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، مخالف ہو گئے تو ہمیں کچھ پریشانی پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، اس لیے وہ مجبور ہو کر کے ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں کے جو اسی طرح چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو انہوں نے اسی طرح یرغمال بنایا ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑے ہیں، چودھری صاحب ہیں، نمبردار ہیں، یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، تو وہ اس لیے ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ظالموں کا جو سپورٹر ہوتا ہے نا، جو انہیں کسی درجے میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ظلم میں مبتلا اور شریک ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اسے بھی بڑا افسوس ہوگا کہ میں نے کیا کیا، کہ جن کے پیچھے میں لگ کر ان کی سپورٹ کرتا رہا اور ان کے ظلم میں معاون بنتا رہا، وہ آج تو میرے کسی کام نہیں آ رہے۔ قرآن مجید نے اسی کا یہاں نقشہ کھینچا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، کل قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو جو دنیا میں جو ضعیف اور کمزور ناتواں لوگ تھے لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے دنیا میں تکبر، بڑائی اور غرور اور اس طرح ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ تبع کہتے پیچھے چلنے والے کو، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے دنیا میں، جیسے تم کہتے تھے تمہارے حق میں ہم نعرے بھی مارتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے، جو کہتے تھے کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم جو ہے ہمیں اللہ کے عذاب اور سزا سے آج کچھ بچا سکتے ہو؟ آج جو اللہ کی گرفت میں ہم آ رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے ڈرتے رہے، تمہارے لیے یہ سارے کام کیے، تو آج کچھ ہمارے کام تم آ سکتے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ متکبر ظالم کہیں گے قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر ہم خود سیدھے راستے پر ہوتے تو تمہیں سیدھا راستہ دکھلاتے، ہم تو خود غلط راستے پر تھے، ہمارے غلط کاموں میں تم ہمارے سپورٹر بنے رہے تو تم نے غلطی کی، ہم تو خود تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے تم کیا کر رہے تھے۔ لو هدانا الله لهديناكم، اگر اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا تو ہم بھی سیدھے راستے کی تمہیں تعلیم دیتے۔ سواؤن، آج کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، ہم کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ سواؤن علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم آج جزا فضا کریں، روئے دھوئیں ہیں، اپنے آپ کو پیٹیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ باتیں جو کھول کر اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، یہ کن کے لیے؟ کوئی ہوا میں رہنے والی مخلوق کے لیے نہیں ہے جی، یہ کوئی گزری ہوئی قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ظالم کی کبھی سپورٹ بھی نہ کریں۔ وہ اس وقت اگر وقتی طور پر ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے، سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حمیتی نہ بنے، مگر نہ کل قیامت کے دن جب ظالم کو سزا ملے گی تو وہ اس کا حمیتی، اس کا سپورٹر، وہ مظلوم بھی، وہ کمزور بھی اس وقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ اس لیے قرآن نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے کہ کمزوروں کو بھی ظالموں کا وقتی مفاد کے تحت کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔
وگرنہ ظاہر ہے وہ ظالم اس کا ظلم اور بڑھتا چلا جائے گا، اور مظلوم جو جن پر وہ ظلم ہو رہا ہے وہ اور اس کی چکی میں پچھلے چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں بڑی واضح اور صاف الفاظ میں اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دنیا میں جب بھی سچی آواز اٹھانے والے انبیاء اور رسول آئے ہیں تو ظالموں نے اس آواز کو دبانے، اس کو ناکام بنانے کے لیے کردار ادا کیا، لیکن آخر کار وہ ظالم دنیا میں بھی ناکام، تباہ و برباد ہوئے، اور آخرت میں بھی اللہ کی سخت عذاب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب